الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. جس نعمت کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو مفت رکھا ہے. اگر آکسیجن نہ ہوتی تو ہم کیسے زندہ رہتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے نظام کو مفت رکھا، یہ حکومتوں کے حوالے نہیں رکھا. انسان کی ضرورتوں میں ایک ضرورت پانی ہے. پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، بہت قیمتی نعمت ہے. انسان دنیا میں بھوکا رہ سکتا ہے چند دن کے لیے، لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا. انسان کو جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. نہ صرف انسان کے لیے، درختوں کے لیے بھی پانی ضروری، پتھروں کے لیے بھی پانی ضروری، جانوروں کے لیے بھی پانی ضروری. نہ انسان پانی کے بغیر جی سکتا ہے. نہ باغ و بہار، نہ کھیتیاں، نہ جانور، نہ کیڑے مکوڑے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا بقا پانی پر رکھا ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اور اسلام کی تعلیمات میں پانی کی بڑی اہمیت بتائی گئی. جتنی اہمیت پانی کی بتائی گئی ہے، ہماری قوم میں بھی پانی کے بارے میں بے توجہی ہے. پانی کے بارے میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے. پانی کی نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے. آج بولنے کو تو بولا جاتا ہے اور نعرہ لگایا جاتا ہے، پانی ہے تو زندگی ہے. بھارت میں کہا جاتا ہے جل ہے تو کل ہے. پھر نعرہ لگایا جاتا ہے جب تک جل سرکشت ہے کل سرکشت ہے. یعنی پانی انسان کے پاس موجود ہے تب تک اس دنیا میں انسان کی زندگی باقی. اگر اس دنیا سے پانی ختم ہو جائے تو پھر اس دنیا میں انسان کا جینا ممکن نہیں ہو سکتا. اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا دو عظیم جنگوں سے دوچار ہو چکی. تیسری جنگ پیٹرول کے بارے میں نہیں ہوگی. تیسری جو جنگ ہوگی وہ پانی سے متعلق ہوگی. اگر غور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام بنایا ہے، اس زمین پر 70% پانی رکھا گیا اور 30% زمین لینڈز کا حصہ رکھا گیا. اب اس 70% جو پانی سمندروں کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، اس میں صرف 3% پانی ایسا ہے جو صاف شفاف ہے، استعمال کرنے کے قابل ہے، جس کو پیا جا سکتا ہے، جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. 3% کے علاوہ جتنا پانی ہے وہ نمکین ہے، استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب اس 3% میں بھی انسان تک جہاں انسان جس پانی تک پہنچ سکتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ یہ ہے کہ 1.2% یعنی مشکل سے 1% پانی انسان کے پاس ہے. 3% میں بھی 1% پانی انسان کے پاس ہے. 2% پانی یا تو برفیلے پہاڑوں میں ہے یا زمین کی اتنی گہرائی میں ہے کہ انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا. یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی انسان کے لیے کتنا ضروری. اب یہ چندریان 3 چاند پر پہنچا، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تلاش کرنے کی چیزوں میں ایک پانی بھی تلاش کر رہے ہیں. جس دھرتی پر پانی ہے، جس دھرتی پر زندگی ہے، ہم نے اسی کی قدر نہیں کی. چاند پر پانی ہونے کے کوئی آثار آج تک دکھائی نہیں دی.
زندگی کے آثار چاند پر کوئی موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے میں چاند پر بستی بساؤں گا۔ چاند پر کبھی بستی نہیں بسائی جا سکتی، کیونکہ اب تک کی تحقیق یہی ہے کہ وہاں جو ٹھنڈی ہے وہ بے حد ٹھنڈی ہے، برف کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس لیے یہ جو چاند پر گیا ہے اس کی عمر صرف 14 دن ہے، بعد میں وہ برف کا شکار ہو جائے گا اور اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے جو پانی کے ذریعے ہماری زندگی باقی ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں 60 سے زیادہ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے قرآن میں پانی کا تذکرہ فرمایا اور کیسے اونچے شان میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں پانی کو طہور قرار دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا ہے۔ یہ پاک کا لفظ قرآن میں اس لیے اتارا گیا چونکہ عبادات کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، اور پاکی پانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، بغیر پاکی کے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ نماز پڑھنا ہے، پاکی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرے میں بیت اللہ کا طواف ہو یا حج میں طواف زیارت ہو تو وضو ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں لینا ہے، وضو ضروری ہے۔ ظاہر ہے پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پانی نازل فرمایا۔ دوسرا لفظ قرآن میں پانی کے بارے میں مبارک کا لفظ استعمال ہوا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا۔ یہ مبارک کے لفظ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بابرکت پانی ہے جس کے ذریعے دنیا کا نظام قائم ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اسی پانی کے ذریعے باغات کھڑے ہیں، اسی پانی کے ذریعے غلے اور اناج ہمیں ملتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ پانی خدا کی طرف سے ملنے والا ایک بابرکت تحفہ ہے۔ اسی کی برکت سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی، کھیتیاں پانی کے ذریعے باقی ہیں، باغات پانی کے ذریعے باقی ہیں، جانور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، زمین پر چلنے پھرنے رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سب پانی پر زندہ ہیں۔ جو پھول نظر آ رہا ہے، جو پھل دکھائی دے رہا ہے، وہ پانی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے دنیا میں پیڑ پودے جو قائم ہیں وہ سب پانی کی وجہ سے قائم۔ قرآن کا یہ لفظ سمجھا رہا ہے کہ یہ برکت والا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت کا پانی تو زمزم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیے یہ پانی بھی قدرت کی بڑی عجیب چیز ہے۔ جیسے زمزم کا پانی ریگستان میں نکل رہا ہے، قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ کا جو سسٹم، سائنٹیفکلی سسٹم، ایک عجیب سسٹم خدا کی طرف سے چل رہا ہے، ہر بستی میں پانی پہنچانے کا سسٹم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ تیسری بات قرآن نے یہ بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو فرات بنا، میٹھا بھی بنایا، صاف شفاف بھی بنایا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا اور صاف شفاف پانی دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو پانی دیتا ہے وہ صاف شفاف دیتا ہے، مگر انسان اسے میلا کرتا ہے، یا تو خود میلا کرتا ہے یا تو فیکٹریوں کی شکل میں گندگی پانی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو پینے کا پانی تھا اسے انسان ناقابل استعمال بناتا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح ہمارے جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے، جسم کا بقا روح پر ہے، اسی طرح زمین کا بقا پانی پر ہے۔ اگر پانی یہاں سے ختم ہو جائے گا تو پھر اس دھرتی پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی برسنے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ فتصبح الارض مخضرۃ، زمین
ہریالی میں تبدیل ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، پہلے سوکھی ہوئی تھی، آسمان سے پانی برسا، زمین ہری بھری ہو گئی۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا۔ قرآن کی آیت نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو پانی آسمان سے برس رہا ہے یا زمین سے نکل رہا ہے، تم پینے میں استعمال کر رہے ہو، پکانے میں استعمال کر رہے ہو، کپڑے دھونے میں استعمال کر رہے ہو، پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض بعد موتها، جس نے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسی پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، دھوپ کے زمانے میں یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر بارش آتی ہے، ایسا لگتا ہے گرین کارپیٹ زمین پر بچھ گیا، اور کیسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ جب بارش برستی ہے اور کھیت اور باغات تیار ہوتے ہیں، پھر زمین کے خزانے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر بارش نہ برسے، کیا زمین کے خزانے نکلیں گے؟ کیا ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ کیا ہمارے کھیتوں میں پھل لگیں گے؟ کیا ہمارے باغوں میں پھول لگیں گے؟ کیا ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اس نعمت کو تمہیں سمجھنا ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر اسی زمین سے ہم نے دانے نکالے، وعنبا وقضبا، ہم نے انگور کے باغات لگائے، تمہارے لیے ترکاریاں سجائی، عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور پھر زیتون اور کھجور کے باغات تیار کیے۔ یہ سب کس لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پانی سے متعلق 2 سوال کیے، یہ دونوں سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ایک سوال تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کیا، افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ سوال تم سے یہ ہے اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ذرا تم یہ بتاؤ یہ آسمان سے پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہو؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے پانی کو کڑوا کر دیں، شکر گزاری تمہارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایک بات تو پانی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمائی آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، میٹھا پانی تمہیں میں دیتا ہوں، کوئی ہے تمہیں میٹھا پانی دینے والا؟ دوسرا سوال سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے سوال کرنا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، لوگوں سے پوچھو اگر اس پانی کو ہم زمین کی گہرائی میں لے کر جائیں، کتنی بھی سائنس میں ترقی کرو، تم اچھی اچھی مشینیں بنا لو، اگر زمین کا پانی جس سطح پر آج ہے اور تمہیں مل رہا ہے، ہم وہ زمین کا پانی اور نیچے لے کر جائیں، کوئی ہے جو اس پانی کو نکال کر دکھا دے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ جن چیزوں میں فضول خرچی منع ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز پانی کا غلط استعمال بھی۔ فضول خرچی صرف دولت ہی میں نہیں ہوتی، دولت کی فضول خرچی بھی فضول خرچی ہے، کھانے پینے میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، ایک آدمی حد سے زیادہ کھا لے وہ بھی فضول خرچی ہے، کہ ضرورت کے مطابق کھا لے، ایک آدمی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرے، پانی میں بھی اسراف نہ کرے۔ قرآن میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر کھانے میں بھی اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو،
اور پینے میں بھی فضول خرچی مت کرو۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، حضور نے دیکھا کہ وہ صحابی وضو کر رہے ہیں اور پانی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد، اللہ کے رسول حضرت سعد کے پاس سے گزرے، وہو یتوضع، وہ وضو کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ پانی میں اسراف کر رہے ہیں، تو حضور نے ان سے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ پانی میں تم اسراف کیوں کر رہے ہو؟ تو ان صحابی نے پوچھا افی الماء صرف، کیا پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو حضور نے یہ جملہ فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، اگرچہ تو جاری نہر کے سامنے وضو کر رہا ہے، یعنی ایک بہتی ہوئی ندی کے سامنے آپ وضو کر رہے ہیں، تب بھی حکم یہی ہے کہ آپ کو اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے جتنا کہ آپ کا وضو ہو جائے۔ اگر آپ وضو میں جتنا پانی لگتا ہے اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، گناہ گار قرار دیے جائیں۔ حکم ہے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، حکم ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں، ایک آدمی 4 مرتبہ دھوئے اور 5 مرتبہ دھوئے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ پانی کی نعمت کا احساس مسلمان کو ہمیشہ دلایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک آدمی جب کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایک بندہ پانی پیے تو اللہ کی تعریف کرے، اسی لیے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں جس کا ہمیں سینس نہیں ہے اس میں میسج کیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کیا مطلب ہے اطعمنا اور سقانا کا؟ ہم نے جو کھایا کوئی ہے جو ہمیں کھلانے والا ہے، ہم نے جو پیا ہے ہم نے خود نہیں پیا، کوئی ہے جو ہمیں پلانے والا ہے، اب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ کھلانا اللہ کی نعمت، پانی دینا اللہ کی نعمت، ان سے بڑھ کر مسلمان بنانا، ایمان دینا اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ان نعمتوں کا استحضار ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ پانی، ایک تو پانی میں اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، وضو کر رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہوں، فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ دیا گیا پاک پانی کو ناپاک نہ بنایا جائے، یہ بھی عادت ہماری ہوتی ہے، کھڑے پانی میں پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کرنا کھڑے ہوئے پانی میں، پاخانہ کرنا پانی میں تھوکنا، یہ عام سی ہماری عادت ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ پانی میں تھوک رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے اور پانی ہی میں ناک صاف کر رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی۔ اس حدیث میں ہم سب کو نصیحت ہے، پانی کھڑا ہے وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے، کہیں پانی بہہ رہا ہے اس نے وہاں بہانے کا نظام کا ہے، کہیں پانی جھرنوں کے ذریعے کنووں کی شکل میں آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ایک دوسرا نظام ہے، کہیں بارش برس رہی ہے، پانی جم کر کے تالاب کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور پانی وہ جو جمع ہو رہا ہے اسے انسان استعمال کریں گے، جانور استعمال کریں گے، ایسی جگہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت کی چیزوں سے بچو، یعنی ایسے 3 کام جس پر خدا کی لعنت برستی۔ آپ نے پہلی چیز فرمایا البراز فی الموارد،
پانی کی جگہوں میں پیشاب بیٹھنا، وقارعۃ الطریق راستوں میں پیشاب بیٹھنا، والظل سائے کی جگہ میں پیشاب بیٹھنا۔ آج تو ایجوکیٹڈ زمانہ ہے، انگریزی بولیں گے اور پانی میں کھڑے ہو کے پیشاب بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ دنیا کا تہذیب یافتہ انسان میں ہوں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، دنیا میں کسی مذہب میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ ہمیں یہ چاہیے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جل ہے تو کل ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہ رہ جائے۔ آج جتنی حکومتیں اس کے لیے کمپین چلاتی ہیں، اس کے لیے تحریکیں چلاتی ہیں، صرف ایک پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے، میڈیا میں آتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان ڈیلی کے روٹین میں اپنی زندگی میں اس کام کو اپنا ایک کام بنانا چاہیے کہ میں پانی کا صحیح استعمال کروں۔ 24 گھنٹے زندگی میں مجھے پانی استعمال کرنے کا کئی مرتبہ موقع ملتا ہے، اس پانی کے استعمال کو میں صحیح بناؤں، یہ بھی میرے ارادے میں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے مختلف نصیحتیں کی، رات کو جب سونے لگو تو پینے کے پانی کو کھلا مت چھوڑو، کچھ نہ کچھ ڈھانکو، کچھ ڈھانکنے کے لیے چیز نہ ملے تو لکڑی رکھ دو تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ساری تعلیمات اس لیے ہیں تاکہ ہم پانی کی قدر کرنے والے بنیں۔ آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، کس کے لیے آ رہے ہیں؟ عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرا ہماری مسجدوں میں جو وضو کیا جا رہا ہے، بیت الخلاء کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا ہم وہ صحیح کر رہے ہیں؟ مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، مسجد کا بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، اور مسجد کی الیکٹرکسٹی استعمال کرتی ہے، کرنٹ استعمال کرتے ہیں۔ 5 روپیے تو مسجد کو دیتے نہیں، اور شرم نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں خدا کی نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ کہ پانی بہ رہا ہے، ہاتھ دھوتے وقت ہاتھ کو لیے پانی لگے، بعد میں بند ہونا چاہیے۔ اسی لیے بمبئی کی بعض مسجدوں میں ایسے نل لگائے گئے ہیں کہ یوں پکڑو تو ہی پانی نکلے گا، چھوڑ دو تو پانی بند ہو۔ اب تو سینسر کا زمانہ آیا، ایئرپورٹ پر جہاں جہاں پانی استعمال ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اگر مسجد میں 100 نمازی ہیں تو ایک ایک نل کا سینسر خود ہی بٹھا لینا چاہیے۔ کتنا کام کریں گے مسجد والے کہ اپنے ذریعے سے پانی کی حفاظت ہو۔ اگر حفاظت یہ نہیں ہوگی اور یہ دھیرے دھیرے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بارش کا زمانہ ہے، اب جس وقت بیان ہو رہا ہے یہ بارش کا زمانہ ہے، خاص طور سے بیلگام شہر میں تو ایسے موقع پر بارشوں کا موسم ہے، بارشیں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پانی زمین کی سطح میں نیچے ہوتے چلا جا رہا ہے۔ پانی کی حفاظت ہمیں کرنا پڑے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ اپنے باتھ روم میں پانی کا کم سے کم استعمال ہو رہا، وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل تو شاورز آ گئے، اب شاور سے پانی گر رہا ہے، حضرت نیچے بیٹھے ہیں اور نیند آ گئی ہے اور پانی بہ رہا ہے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ کچن میں پانی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یوروپ آپ دیکھیے، یوروپ کی ہسٹری پڑھیے، یوروپ کی کنٹری والوں نے کچن کے پانی کے استعمال کرنے کے طریقے بنائے ہیں کہ کچن میں سبزیاں دھوئی جاتی ہیں، چاول دھوئے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دھو کر کے وہ پانی ان کا سیدھا گارڈن میں جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ مسلمان کرنے کے کام کہ پانی کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا، آج یوروپ والے کر رہے ہیں کہ ان کا کچن کا پانی ویسٹ نہیں جاتا بلکہ کچن سے ان کا گارڈن میں پانی جاتا ہے تاکہ یہ پانی ویسٹ نہ ہو جائے، پودوں کے لیے کام میں آ جائے۔ اب ہم کار دھو رہے ہیں، ہمیں خیال ہونا چاہیے، ہم پودوں کو پانی دے رہے ہیں، ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے، کپڑے دھوتے وقت، وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت پانی کا خیال رکھیں گے، یقین مانیے اللہ کے نبی کتنے پانی میں غسل کرتے تھے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک کتاب ہے شمائل کبریٰ کے نام سے،
اس میں بہت سی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کا غسل کتنے پانی میں ہوتا تھا، شاید اتنے پانی میں ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے اتنا ہی اندازہ ہوا کہ 2 لیٹر سے کم میں اللہ کے رسول کا غسل ہو جایا کرتا، شاید 2 لیٹر میں ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی اتنے معمولی پانی میں غسل کر لیا کرتے۔ تو دوستو، ہمیں یہ ہماری روزانہ کی زندگی کا ایک عمل ہے کہ ہم پانی کی حفاظت کریں اور یہ سمجھیں کہ اس پانی پر صرف میرا ہی حق نہیں ہے۔ یہ جو پرابلم آ رہا ہے یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ پانی پر میرا ہی حق ہے، نہ، یہ جو اللہ نے دنیا میں سسٹم بنایا ہے یہ پانی میرے لیے بھی بنایا، دوسرے انسانوں کے لیے بھی بنایا، اور جانوروں کے لیے بھی بنایا، چرندوں پرندوں کے لیے بھی بنایا، نباتات کھیتوں کے لیے بھی بنایا، اسی میں سے پانی دینا ہے۔ کیا سمندر کے پانی سے کھیتوں کو چلایا جائے گا؟ کھیتوں کو تو میٹھا ہی پانی لگتا ہے، اگر کھارا پانی کھیتوں کو دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا جانوروں کو کھارا سمندر کا پانی دیا جائے گا؟ کیا انسان کھارا پانی پی سکتا ہے؟ تو دوستو، ہمیں چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عمل کو بھی اپنا ایک عمل بنا لے کہ میں اپنی ذات سے پانی کی حفاظت کروں گا، اس خیال سے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔